دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 5 امہات المومنین کے بارے میں بتایا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم باقی کے 6 ازواج مطہرات کے بارے میں مختصراً سا جانیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری آف اسلام۔ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امیہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھو ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کو لڑک پن میں ایک گروہ نے اغوا کر کے بیچ ڈالا تھا۔ حکیم بن حزام ان کو حضرت خدیجہ کے لیے خرید لائے اور آپ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی، اس کے باعث لوگ آپ کو زید بن محمد بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش کی اپنے شوہر کے ساتھ نہ بنی اور حضرت زید نے آپ کو طلاق دے دی۔ حکم قرآنی کے ماتحت حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ حضرت زینب نے 20 ہجری میں 52 سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ ام المومنین جویریہ، آپ ایک غزوہ میں اسیر ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آزادی کے بدلے کی رقم دے کر آپ کو آزاد کرا دیا اور پھر اپنی زوجیت سے مشرف فرمایا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے قبیلے بنو مستلق کے سب قیدیوں کو، جو 100 سے زیادہ تھے، چھوڑ دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے تھے۔ ربیع الاول 56 ہجری میں وفات پائی۔ وقت انتقال آپ کی عمر 65 سال تھی۔ 7 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ، آپ بیٹی ہیں ابو سفیان بن حرب کی، جو فتح مکہ سے 1-2 روز پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام کے لیے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ، بھائی، قریش قبیلہ اور وطن سب کو چھوڑا مگر اسلام پر قائم رہیں۔ آپ حبشہ میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حالات کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ میری طرف سے شادی کا پیغام ام حبیبہ کو دیں۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس لونڈی نے یہ پیغام پہنچایا، اسے تمام زیور جو آپ نے پہن رکھی تھی عطا فرما دیا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وکلاء کی موجودگی میں یہ نکاح عمل میں آیا۔ دوستو، یہی وہ خاتون ہے جو کہ صرف رشتے میں ہی یزید کی پھپھو لگتی ہیں۔ ایک ہی خاندان سے حضرت ام حبیبہ جو کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین شخصیت ہیں، تو دوسری طرف یزید لعنتی۔ بے شک اللہ جسے چاہے جو مقام عطا فرمائے۔ آپ کے نکاح کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے 44 ہجری میں مدینے میں وفات پائی اور آپ سے 65 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کا دوسرا شوہر جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ قیدی ہوئیں۔ چنانچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی عالی مقام مرتبہ سردار تھی، اس لیے صحابہ کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ آپ نے تقریباً 4 سال خدمت میں بسر کیے۔ ان کا انتقال رمضان 50 ہجری میں ہوا۔ 10 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرہ فرمایا تو حضرت میمونہ بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ تقریباً 3.5 سال خدمت والا میں گزارے۔ 51 ہجری میں اسی مکان میں وصال فرمائے جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا۔ یہ آخری ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ نے تقریباً 80 سال کی عمر پر